اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 7 یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھے تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ بعض عورتوں کی زندگی ایک دم طوفانوں سے بھر جاتی ہے؟ کیوں کبھی دعائیں رک جاتی ہے، خواب بکھر جاتے ہیں اور ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ عورت سوچتی ہے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھلا دیا ہے، مگر حقیقت تو اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل کو تپاتا ہے اور اس کے ایمان کو آزماتا ہے اور اس کی روح کو پاک کرتا ہے۔ وہ عورت جو راتوں کو رو رہی ہوتی ہے، دراصل اس کے لیے آسمانوں پر کوئی فیصلہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ آنسو جایا نہیں جاتے، وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنی خاص بندی کو بڑے مقام سے پہلے گمنامی کی آگ میں جلاتا ہے تاکہ جب وہ چمکے تو سورج بھی شرما جائے۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں ٹوٹنے کے بعد اٹھتی ہیں اور پھر کبھی نہیں گرتی؟ کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ اوپر کھلتا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے، اب میں اپنی بندی کو کچھ عظیم دینے والا ہوں۔ ایسی عورت کے ارد گرد نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی لوگ بے وجہ دور ہو جاتے ہیں، کبھی دل بے قرار رہتا ہے، کبھی دعائیں تڑپ کر نکلتی ہیں، کبھی سکون ایک لمحے کو چھو کر گزر جاتا ہے اور کبھی دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جب رب اپنی خاص بندی کو اپنی قدرت دکھانے والا ہوتا ہے، اس کے صبر کو انعام دینے والا، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے والا۔ وہ عورت جو آج تنہا لگتی ہے دراصل اللہ کے منصوبے کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ وہ 7 نشانیاں، وہ 7 راز، وہ 7 پیغامات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کے لیے کچھ بہت بڑا لکھ دیا ہے۔ آج ہم انہی کی بات کریں گے۔ دل سنبھال لو کیونکہ یہ نشانیاں تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ایک پرائیویٹ اسکول میں 20 سال سے ایک خاتون پڑھا رہی تھی۔ نرم لہجہ، گہری سوچ اور شاگردوں سے محبت ان کی پہچان تھی۔ ان کے کلاس ہمیشہ بہترین رزلٹ دیتی اور والدین، اسکول مینجمنٹ تک ان سب کے کام پر ناز کرتے تھے۔ مگر پھر ایک سال ایسا آیا کہ جیسے قسمت نے اچانک رخ بدل لیا ہو۔ محنت وہی تھی، جذبہ وہی، مگر نتیجہ ویسا نہ آیا جیسا ادارے کو مطلوب تھا۔ ایک دن انہیں دفتر میں بلایا گیا اور چند رسمی جملوں کے بعد وہ کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا جس پر لکھا تھا آپ کا رزلٹ اس معیار پر پورا نہیں اترا، براہ کرم استعفیٰ دیں۔ وہ لمحہ کسی رزلٹ سے کم نہ تھا۔ 20 سال کا سفر، 20 سال ایک دستخط کے نیچے دفن ہو گیا۔ مگر اس عورت نے آنسو پوچھ کر صرف اتنا کہا، شاید اللہ میرے لیے کچھ اور لکھ چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اسکول سے نکلی اور اگلے دن ایک نئے ادارے میں جا کر پڑھانے لگی۔ مگر تقدیر نے ابھی ان کے لیے اور امتحان رکھے تھے۔ فرسٹ ٹرم کا نتیجہ آیا تو طلبہ نالا، والدین پریشان اور انتظامیہ ناراض۔ کہا گیا کہ مڈ ٹرم تک بہتری نہ آئی تو نوکری ختم۔ وہ عورت جانتی تھی یہ محض مینجمنٹ کی وارننگ نہیں، یہ رب کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اس نے راتوں کی نیند قربان کی، دنوں کا آرام چھوڑا، خود کو قرآن کی آیات کی طرح دہرانا شروع کیا، ان اللہ مع الصابرین۔ مگر جب ٹرم آیا نتیجہ پہلے سے بھی کمزور تھا۔ وہ اسکول بلائی گئی، چہرے پر شکوت مگر آنکھوں میں سمندر۔ مینجمنٹ نے کہا آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس نے نرم لہجے میں بس اتنا کہا، اگر اجازت دیں تو میں آخری ٹرم بغیر تنخواہ کے پڑھانا چاہتی ہوں، بس اپنے طلباء کو مکمل کر لوں، چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو زمین پر کہا گیا مگر آسمان نے سن لیا۔ وہ لمحہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف نیت خالص کرتا ہے، وہیں سے اللہ کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ 6 ماہ تک وہ عورت خاموشی سے کام کرتی رہی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی گلہ۔ اس نے نصاب سے زیادہ نصیحتیں پڑھائی، سبق سے زیادہ یقین دیا اور علم کے ساتھ ساتھ ایمان کے بیج بوئے۔ اس کے طلباء صرف کتاب نہیں سمجھنے لگے بلکہ خود کو پہچاننے لگے۔ وقت گزرتا گیا، آخری امتحانات قریب آئے۔ انتظامیہ کے چہرے پر اب بھی
شک تھا، مگر اس عورت کے دل میں ایک سکون اتر چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب دل پر کسی دکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوتی ہے، جہاں انسان خود نہیں چل رہا ہوتا ہے بلکہ کوئی غیب سے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر امتحانات ختم ہوئے اور نتیجہ آیا۔ اسکول کے ہال میں سب جمع تھے۔ پرنسپل نے جب بورڈ رزلٹ کا اعلان کیا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اس ایک خاتون کی کلاس نے پورے شہر میں 3 پوزیشنیں حاصل کی تھیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ وہ جو ناکام قرار دی گئی تھی آج کامیابی کی تعریف بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، وقت تمہیں بار بار گرا کر اٹھاتا ہے۔ ناکامیاں، دھکے، الزامات سب ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ تم اب وہ عورت نہیں رہی، تمہارے اندر وہ دھات بن رہی ہے جو اللہ کے بڑے فیصلوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل تمہارا نہیں رہا، جیسے کوئی آن دیکھی طاقت تمہارے احساسات کا رخ موڑ رہی ہو۔ وہی خواہشیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگ کر دعائیں مانگی اچانک بوجھ بننے لگتی ہیں۔ وہ خواب جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے سینچا خود بخود مٹنے لگتے ہیں اور تم سوچتی ہو کہ آخر کیوں؟ مگر یہ مٹنا ہار نہیں، یہ مٹانا قدرت کا منصوبہ ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کے اس موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود قلم تھام لیتا ہے۔ تم اب اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، اس کے ارادے کے دھارے میں بہہ رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب دل پر ایک غیبی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ارادے، تمہاری سمتیں، تمہاری باتیں سب کسی اندیکھے نظم میں بندھ جاتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم بکھر رہی ہو، مگر دراصل تم نئے سانچے میں ڈھالی جا رہی ہو۔ وہ خواب جو مٹ رہے ہیں وہ تمہارے نہیں تھے، وہ چاہتیں جو چھن رہی ہیں وہ تمہارے نصیب کے نہیں تھے۔ اللہ جب کسی عورت کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے چھوٹے خواب نکال دیتا ہے۔ یہ گرفت دراصل محبت کی علامت ہے، سزا نہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں تیار کرنے کا، تاکہ جب وہ عطا کرے تو تمہارا ظرف اس نعمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی کبھی دل کی لگام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تاکہ تم اس طرف چل پڑو جہاں تمہارا مقدر تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ یہ گرفت ظاہراً سخت مگر باطناً رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی، دل کے اندر سے دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے تو تم مانگتی تھی کہ مجھے یہ مل جائے، اب تم کہتی ہو یا اللہ جو بہتر ہے وہ دے۔ یہ جملہ دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب تم تیار ہو، تمہارے اندر کا نفس مر چکا ہے، اب عطا کا وقت قریب ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہاری دعائیں بدلنے لگی ہیں؟ وہی زبان جو کل تک ضد کرتی تھی اب سر جھکا کر عرض کرتی ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ یہی لمحہ وہ مقدس موڑ ہوتا ہے جب آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تم عطا کے قابل بن چکی ہو۔ یہ تبدیلی تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری روح کے جاگنے کی علامت ہے۔ جب عورت اپنی چاہتوں کے قید سے نکل کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتی ہے تب وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دعا کا بدل جانا ایک روحانی زلزلہ ہے۔ پہلے تم کسی خاص چیز کی طلبگار تھی، مگر اب تم خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر چکی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کا نفس مر جاتا ہے اور روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، جہاں تمہاری زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا بدل دیتا ہے، کیونکہ عطا سے پہلے تسلیم ضروری ہے۔ یہ جو بہتر ہے وہ دے دے صرف ایک جملہ نہیں، تسلیم کامل کا اعلان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کے سامنے نہیں بلکہ خالق کے ارادے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور جب عورت اس درجے پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے نام سے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مانگنے والی نہیں رہی، اب وہ چن لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تیسری نشانی، خالی پن کی شکل میں بلاوا آتا ہے۔ ایک دن اچانک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو جاتا ہے، ہنسی بوجھل لگتی ہے، دوست بے معنی، شور بھی خاموش سا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا چھن نہیں رہی ہوتی ہے بلکہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ ایک دن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل اچانک خالی ہو جاتا ہے، جیسے خوشیاں بے رنگ ہو جائیں، ہنسی بوجھ بن جائے، دوستوں کی باتیں بے معنی لگنے لگے اور زندگی کا شور بھی خاموش سا ہو جائے۔
یہی وہ لمحہ ہے جب روح پر ایک اندیشی گرفت پکڑتی ہے یا کوئی خلا نہیں ہوتا، یہ بلاوا ہوتا ہے، ایک پکار جو زمین سے نہیں عرش سے آتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل سے دنیا کی رونقیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کی طرف متوجہ ہو۔ وہ خالی پن جو تمہیں توڑتا ہے دراصل تمہیں بنانے آتا ہے۔ وہ لمحے جب تم نے تنہائی میں خود سے کہتی ہو پتہ نہیں کیا کمی ہے، دراصل وہ کمی دنیا کی نہیں، رب کی قربت کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں سب سے ہٹا کر صرف اس کے قریب لایا جائے۔ یہ خالی پن سزا نہیں، انتخاب کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے ارد گرد کے شور کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی آواز سن سکے، اس کے پیغام کو محسوس کر سکے۔ اس لمحے تمہارے اندر کی دنیا ٹوٹتی ہے مگر حقیقت میں ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے، وہ جہاں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور جب تم اس خالی پن کو گلے لگا لیتی ہو تو سمجھ لو تمہاری روح اب اس سفر پر ہے جہاں عطا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی نشانی کہانیوں کے کردار بدل جاتے ہیں جن پر تم نے سارا بھروسہ رکھا، وہ اچانک کہانی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی بدل جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتی کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ اچانک تمہاری زندگی سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ جن پر تم نے سب کچھ وار دیا، جن پر تم نے بھروسے کے محل تعمیر کیے، وہی ایک دن بغیر الوداع کہے تمہاری کہانی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تم ٹوٹ جاتی ہو، رو پڑتی ہو، رب سے پوچھتی ہو کیوں، آخر کیوں؟ ہر وہ شخص جسے میں دل سے چاہوں وہ چھن جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتی یہی لمحہ اللہ کے سب سے بڑی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے ارد گرد کی کہانیوں کے کردار بدل دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو تمہیں منزل سے بھٹکا دیتے ہیں، جو تمہیں چھوٹی سوچوں میں قید رکھتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہے۔ یہ جدائی دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تمہارے ساتھ تمہارے پچھلے باب تک ہی لکھے گئے ہوتے ہیں، اگلا صفحہ ان کے بغیر مکمل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہاری زندگی کا نیا باب کھولتا ہے تو وہ پرانے کرداروں کو ہٹا کر ان کو لاتا ہے جو تمہاری تقدیر کے سفر کا حصہ بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ لہذا جب کوئی تمہیں چھوڑ جائے تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلی رہ گئی ہو، بلکہ سمجھو کہ آسمان پر تمہارے لیے نیا منظر لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہاری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے تاکہ تم وہاں پہنچ سکو جہاں تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یہ 5ویں نشانی تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دیتی ہے۔ سب سے زیادہ شور کے وقت بھی تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، مگر یہی تنہائی تمہیں سننے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل بنا رہی ہوتی ہے تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو تم سنبھل سکو، ٹوٹو نہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ مجمع کے بیچ میں بھی تم تنہا ہو، آوازیں ہیں، چہرے ہیں، باتیں ہیں، مگر دل جیسے خالی صحن بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دے رہی ہوتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ شاید تم اکیلی رہ گئی ہو، مگر دراصل رب تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی قربت کے کمرے میں بٹھا دیتا ہے تاکہ تم سن سکو، سمجھ سکو اور دیکھ سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے تنہائی کا ذائقہ چکھاتا ہے، کیونکہ عظمت ہمیشہ ہجوم میں نہیں، خلوت میں جنم لیتی ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، مگر آسمان کے فرشتے اس لمحے تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تنہائی جہاں تم رو کر رب سے بات کرتی ہو، وہی تمہارا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں تم اپنے دل کی تہوں میں چھپے خوف، کمزوری اور دکھ کو پہچانتی ہو، اور رب آہستہ آہستہ تمہیں مضبوط بناتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی تمہیں کمزور نہیں کر رہی، بلکہ مضبوطی کے سانچے میں ڈھال رہی ہوتی ہے تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو
तो तुम टूट न जाओ। तुम्हारे हाथ में नेमत हो मगर दिल में खाकसारी बाकी रहे। यही तन्हाई तुम्हें वो बना रही है जो दुनिया को रोशनी देने वाली होगी। रब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो सिर्फ तुम्हें सबसे अलग करके अपने करीब कर लेता है ताकि तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो जाए और तुम अता के बोझ को संभालने के काबिल बन सको। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी औरत को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो 7 निशानियां जरूर जाहिर करता है। छठी निशानी, वक्त के तेज वार नरम लगने लगते हैं। जहाँ पहले तुम रो पड़ती थी अब वहाँ खामोश मुस्कुरा देती हो। ये सब्र नहीं, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया ज़ब्त है। ये खामोश ताकत जो आने वाली बड़ी नेमत का प्रूफ होती है। कभी तुमने सोचा कि कुछ दर्द पहले चीख बनकर निकलते थे मगर अब वही जख्म तुम्हें खामोश कर देते हैं। पहले एक तलख लफ्ज पर आंसू बह जाते थे, अब तुम बस मुस्कुरा देती हो। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये वो लम्हा है जब रब तुम्हारे अंदर अपना ज़ब्त उतार देता है। जब वो किसी औरत को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो इसके दिल में सब्र नहीं बल्कि एक गैर मरई ताकत डाल देता है। ये ऐसी ताकत जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी जाती, जो किसी उस्ताद से नहीं सिखाई जाती। यही वो लम्हा होता है जब वक्त के तेज वार नरम लगने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे दुख का धार कुंद हो गया है मगर दरअसल तुम खुद फौलाद बन गई हो। तुम्हारे अंदर वो ज़ब्त जाग उठा है जो रब की अता से पैदा होता है। ये वो खामोश ताकत है जो चीख के बगैर दुनिया हिला देती है, जब आंसू के बगैर दिल को पाक कर देती है। ये ज़ब्त उस बात की गवाही है कि अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे अंदर इतनी वसीयत पैदा हो चुकी है कि अल्लाह की बड़ी अता का बोझ उठा सको। जब रब किसी को बुलंद करने लगता है तो पहले उसे नरम बना दे ताकि वो टूटे नहीं बल्कि झुके। तुम्हारा सिकवत अब कमजोरी नहीं इबादत बन चुका है। तुम्हारी मुस्कुराहट अब हार नहीं जीत की निशानी है। ये वो घड़ी है जब रब कहता है अब तुम्हें देने का वक्त करीब है क्योंकि तुमने बर्दाश्त करना सीख लिया है। यही ज़ब्त, यही खामोश ताकत अता से पहले का सबसे बड़ा मुआज़ज़ा है। अल्लाह जब किसी औरत को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो 7 निशानियां जरूर जाहिर करता है। 7वीं निशानी, दिल पर किसी अनदेखी ताकत की गिरफ्त महसूस होती है। तुम्हारी चाहतें तुम्हारे काबू में नहीं रहती। कुछ ख्वाब खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और कुछ नए ख्वाब दिल में बोए जाते हैं, जैसे कोई गैब से तुम्हें नए रास्ते पर धकेल रहा हो। कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे दिल के अंदर कोई अनदेखी ताकत जाग उठी है, जैसे किसी गैब की उंगली ने तुम्हारे अंदर के नक्श बदल दिए हों। तुम्हें लगता है कि तुम वह औरत नहीं रही जो कभी थी। तुम्हारी चाहतें तुम्हारे काबू में नहीं, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हाथों से फिसल रहे हैं। तुम्हारे ख्वाब जिन्हें तुमने बरसों सीने से लगाया था अचानक बुझ जाते हैं और इनके राख से नए ख्वाब उगाते हैं। वो ख्वाब जो तुमने नहीं चुने बल्कि किसी ने तुम्हारे दिल में बो दिए। यही वो लम्हा है जब रब तुम्हें इशारा देता है कि अब तुम्हारे रास्ते बदलने वाले हैं। ये गिरफ्त, एक नादीदे खिंचाव, ये बेनाम कसमकस दरअसल आसमानी हुक्म का आगाज होती है। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई तुम्हें धकेल रहा है कहीं और किसी नए जद्दोजहद की तरफ। तुम्हें समझ नहीं आती कि दिल क्यों मुड़ रहा है, ये सोचें क्यों बदल रही हैं, ख्वाहिश क्यों मर रही है, ताकि तुम उससे चीज में ढल जाओ जो इसकी अता उठा सके। ये लम्हा कभी आसान नहीं होता क्योंकि जब तकदीर खुद कदम बढ़ाती है तो इंसान सिर्फ महसूस करता है, देख नहीं पाता। तुम्हारा दिल अब तुम्हारा नहीं रहता, वो अल्लाह का बन जाता है। वो तुम्हें वहीं ले जा रहा होता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। वो तुम्हें उस मुकाम पर पहुँचाना चाह रहा है जहाँ तुम पैदा की गई थी। यही मगर गिरफ्त, यही खिंचाव, यही रब की मोहब्बत का लम्स है जो ऐलान करता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारा नसीब का सबसे बड़ा मुकाम तुम्हारे मुकद्दर का तुम्हें दिया जाए और वो मुकाम अता किया जाए जिसकी तुम हकदार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।